بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انسان کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اپنے گھر میں یا بازار میں اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ 25 درجہ زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے جماعت کی برکت سے۔ اور ایک روایت میں 27 گنا فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے گھر سے اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلے اور صرف اس کا مقصد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو تو اس کے اٹھنے والے ہر قدم کی برکت سے ایک ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے اور ایک ایک گناہ اس کے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی بھی ملتی ہے۔ تو گویا کہ ہر قدم کے بدلے میں درجے کی بلندی، گناہ کی معافی اور نیکی کا ملنا، یہ تینوں فائدے اس کو ہر قدم پر حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے فارغ ہو تو جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے مسلسل رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی وہ دعا بھی ذکر کی جو فرشتے اس کے لیے مانگتے ہیں۔ فرشتے یہ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ تو گویا کہ فرشتوں کی 4 دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ جب تک بندہ نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف رہے فرشتے اس کے لیے یہ 4 دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی دعا اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ دوسری دعا اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ تیسری دعا اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ چوتھی دعا اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے اور جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے اس وقت تک فرشتوں کی دعا کا یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ اس حدیث کے اندر پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا اور ایک روایت کے مطابق 27 گنا زیادہ ہے۔ لہذا انسان کو اس عظیم ترین ثواب کے حصول سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سفر پر بھی روانہ کر رہے ہوتے تھے تو جانے والوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو اذان دے دینا اور تم میں سے کوئی ایک امام بن کے نماز پڑھا لینا۔ یعنی سفر میں بھی آپ یہ تاکید کرتے تھے کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا۔ دوسری چیز اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ گھر سے وضو کر کے نکلنا۔ اگرچہ مسجد میں جا کر وضو کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی گھر سے وضو کر کے جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی گھر سے وضو کر کے جائے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ حج کا احرام باندھ کر گھر سے نکلا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے وضو کر کے آئیں، اگرچہ مسجد میں آ کر وضو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تیسرے نمبر پر اس حدیث کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر انسان کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ درجے کی بلندی حاصل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، تیسرا یہ کہ اس کے ہر قدم پر نیکی اور اجر ملتا ہے۔ چوتھی بات اس حدیث کے اندر بہت اہم یہ ذکر کی گئی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کو جلدی نہیں اٹھ جانا چاہیے کہ بس فارغ ہو اور فوراً انسان جانے کی کوشش میں لگ جائے۔ نہیں، نماز پڑھ کے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ دیر جتنا بھی انسان کو وقت مل جائے بیٹھے اللہ کے ذکر میں، دعا میں کچھ نہ کچھ وقت لگانا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث کے مطابق جب تک بندہ نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 دعائیں فرشتوں کی ذکر کی ہیں، اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر اپنا رحم و کرم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت اور بخشش فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ ظاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی فائدے کی بات ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس لیے انسان کو جانے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وقت ہے یا وقت نکال کر بھی انسان اگر کچھ دیر بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھے، کیونکہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کے حق میں فرشتے دعا کریں، یہ آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے نماز کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ وقت ذکر میں، دعا میں، تسبیحات میں لگانا چاہیے۔
کم سے کم بیٹھے بیٹھے آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں، کوئی سورت قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح کوئی ہے کہ کچھ بھی اعمال میں نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وقت لگے، بھلے وہ 2 منٹ کا وقت لگے، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، فرشتوں کی دعا کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کے مطابق تمام اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب